أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آیت نمبر 21 سے 25. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں اور انہیں جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ. تمام انسانیت کو خطاب ہے. یا ایہا الناس، اے لوگو. الناس سے مراد یہاں ہے لوگ، تمام لوگ، مرد، عورت، آزاد، غلام، ہر نسل، ہر ذات کا بندہ، ہر زمانے کے لوگ اور ہر مقام کا شخص مخاطب ہے. اور کہا کیا جا رہا ہے؟ سُعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو. عبادت میں 4 چیزیں شامل ہیں: کمال درجے کی محبت، کمال درجے کی عاجزی، کمال درجے کی تعظیم اور اللہ کا ڈر. ان 4 چیزوں کو ملا لیا جائے تو عبادت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی. اور تعارف کیا کروایا جا رہا ہے؟ خلقکم والذین من قبلکم، جس نے پیدا کیا ہے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو. سورہ دہر آیت نمبر 1 میں آتا ہے، کیا انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت نہیں گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ پھر ہم نے انسان کو ایک نطفے سے بنایا تاکہ ہم اسے آزمائیں. تو وہاں پر مقصد بھی بتا دیا گیا کہ انسان کو بنایا کیوں؟ تاکہ اسے آزمایا جائے. تو یہاں مقصد بتایا عبادت اور وہاں آزمائش. تو آزمائش کیا ہے؟ کہ اللہ کے لیے عبادت کی جائے، خالص اسی کے لیے. اور کیوں کی جائے عبادت؟ تاکہ اللہ کی ناراضگی سے بچا جائے، جہنم سے اور برے انجام سے بچا جائے. تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور تم سے پچھلے لوگوں کو. اور وجہ کیا بتا دی کیوں عبادت کرنی ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کو تو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں، تو یہ ہمارے ہی لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم عبادت کریں اللہ کی، ہم پرہیزگار بن جائیں. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی، پھر اس نے نکالا اس کے پھلوں سے رزق تمہارے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے شریک حالانکہ تم جانتے ہو. تو یہ وہی بات چل رہی ہے کہ عبادت کی پہلے کہا کہ عبادت کرو اس کی جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو بنایا، اور یہاں کہا جا رہا ہے الذی جعل لکم الارض، جس نے تمہارے لیے بنایا زمین کو فراشن، فرش. فرش سے مراد ہے بچھونا، بستر، تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ. اور دوسرا اس کا معنی ہے دسترخوان، یعنی زمین کیسا دسترخوان ہے جس میں ہر قسم کی چیزوں کی، اناج، غلے کی، پھل سبزیوں وغیرہ کی پروڈکشن ہو رہی ہے. تو اللہ نے اس زمین کو بستر اور تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ بنا دیا، آرام اور راحت کا ذریعہ بنا دیا. حالانکہ اس زمین کے نیچے آگ ہے، اگر دیکھا جائے تو نیچے لاوا ہے، مگر ہم اس کے اوپر سکون سے رہتے ہیں. والسماء بناء، اور آسمان کو پروٹیکشن بنا دیا، چھت بنا دیا. اوپر اس کو کلرڈ بنایا تاکہ ہمیں نظر آئے، اور جب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو ایک عجیب قسم کا ایک سکون ہے جو ہمارے دل میں آتا ہے. حالانکہ اگر چھت نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا اور ہم اوپر دیکھتے خلا ہی خلا ہوتا تو کتنا خوفناک منظر ہوتا. تو اللہ نے مکمل بنایا زمین کو بچھا دیا، بچھونا بنا دیا ہمارے لیے، اور آسمان کو ہمارے لیے چھت کی طرح بنا دیا. قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے سقبا مکسورا، یعنی محفوظ چھت بنا دیا. اور آسمان کا فائدہ بھی ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، وہاں بادل اکٹھے ہوتے ہیں. سورہ نبا آیت 14 میں بتایا گیا بادلوں سے کثرت سے بہتا ہوا پانی برسایا. سورہ الواقعہ آیت 68-69 میں آتا ہے یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں.
تو وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پس اس نے نکالا پھلوں سے رزق تمہارے لیے۔ تو آسمان اور زمین باہم مل کر کام کر رہے ہیں، آسمان سے پانی برستا ہے تبھی زمین پھل اگاتی ہے۔ ثمرات سے مراد ہر طرح کا پھل ہے، اس سے مراد صرف فروٹ نہیں بلکہ تمام قسم کے اناج، دھاتیں اور معدنیات، اسی طرح گندم، سبزیاں اور جو کچھ بھی زمین سے ہمیں فائدے ملتے ہیں وہ سب ثمرات میں آتا ہے۔ تو فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، صرف پانی ہی نہیں اتارا بلکہ رزق کا بھی سامان کر دیا۔ تو فروٹس نکالے مختلف رنگوں کے، ڈیفرنٹ شیپس کے، ڈیفرنٹ ٹیسٹ کے، اور دوسری آئٹم جیسے دالیں، گندم، چاول، سبزیاں نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ ہر مخلوق کا رزق بنا دیا۔ تو آسمان اور زمین انسان کے لیے چیزیں بنانے میں مل کر کام کر رہے ہیں۔ فرش کی مٹی اور آسمان کی بارش، یہ دونوں انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ چاہ کیا رہا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ اکیلے واحد نے یہ آسمان اور زمین اور اس دنیا میں بسنے والی ہر مخلوق بنائی۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پس تم اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ جس نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، ہمیں بھی صرف اس اکیلی ذات کی عبادت کرنی ہے۔ انداد ند سے ہے، نون دال دال، اور ند کا معنی ہے کسی اور کو اس کی الوہیت میں شریک کرنا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کی الوہیت، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ نہیں، بلکہ یہ کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جو خالق ہے اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ تو گویا کفر اپنی مرضی کو کہتے ہیں، اور ایمان لانا یعنی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلف کرنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے حد سے نہ بڑھاؤ، جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ابن مریم کو بڑھا دیا، بلکہ یوں کہو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر ہو تم کسی شک میں اس سے جو نازل کیا اللہ نے اپنے بندے پر، بس لے آؤ تم ایک صورت اس جیسی۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو اپنے گواہوں کو سوائے اللہ کے اگر ہو تم سچے۔ تو قرآن کی اوتھینٹسٹی پر ایک اور گارنٹیڈ بات کی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، جس نے انسانوں کو بنایا، آسمان و زمین کو بنایا، اسی نے اس کتاب کو اتارا۔ تو قرآن اوپن چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اس جیسا ایک کلام بنا لاؤ۔ سورہ یونس آیت 38 میں آتا ہے کہ اگر تم بنا سکتے ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ سورہ ہود آیت 13 میں آتا ہے کہ اگر تم ایمان نہیں رکھتے تو اس جیسی 10 آیات ہی بنا لاؤ۔ عربوں کے ہاں مختلف کاموں میں جنات کا بڑا عمل دخل تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ جنات میں بہت طاقت ہوتی ہے، تو اس وقت عربوں کے نمائندے ان کے شعراء ہوا کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ اچھے شاعر کے پاس جنات ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ یہ الزام لگایا گیا کہ یہ کسی جن کا یا شاعرانہ کلام ہے۔ تو لہذا اللہ نے چیلنج کر دیا کہ اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اگر سارے انسان اور جن جمع ہو جائیں اس بات پر کہ اس قرآن جیسی ایک چیز بنا لائیں تو وہ نہ کر سکیں گے، اگرچہ بعض کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ سورہ ہود میں آتا ہے کہ اللہ کے سوا جس کو بلانے کی بھی تم میں طاقت ہے بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ جواب نہ دیں تو جان لو کہ یہ کتاب اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر اگر نہ تم کر سکو اور ہرگز نہ تم کر سکو گے تو بس پھر آگ تیار کر دی گئی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔
اللہ نے چیلنج کر کے ڈرا بھی دیا، کیوں؟ کیونکہ کوئی انسان ایسا کر ہی نہیں سکتا، اور فرمایا کہ اگر تم نہ کر سکو گے تو اس کا انجام آگ ہے، اور آگ بھی کیسی جس کا ایندھن ہی انسان اور پتھر ہے۔ الحجارہ سے کچھ مفسرین نے مراد لی ہے کہ ان پتھروں سے مراد ان کے بت ہیں، یعنی ان کے بت، اور وہ انسان خود اس آگ کا ایندھن بنیں گے۔ سورہ الانبیاء آیت 98 میں آتا ہے کہ بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ اور دوسری رائے الحجارہ کے بارے میں ہے کہ تمام وہ پتھر مراد ہیں جو اس زمین پر ہے، اور اگر دیکھا جائے تو پتھروں کے اندر کیلشیم اور فاسفورس کی ایک بڑی مقدار ہوتی ہے جو آگ کو جلانے میں اور بھڑکانے میں مدد دیتی ہے۔ تو دراصل جہنم کی شدت کا بتایا جا رہا ہے کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اعدت للکافرین، جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی اعدت سے مراد ہے تیار کر دی گئی ہے، یعنی پہلے سے تیار شدہ ہے، صرف قیامت کا انتظار۔ تو لہٰذا یہاں شدت سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس قرآن کے بارے میں کوئی شک ہے تو اس کو دور کر لو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور خوشخبری دے دیجیے انہیں جو ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے، بے شک ان کے لیے باغات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جب کبھی وہ دیے جائیں گے اس میں سے کوئی پھل بطور رزق تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو دیے گئے ہم اس سے پہلے، اور وہ دیے جائیں گے اس سے ملتا جلتا، اور ان کے لیے ان میں بیویاں ہوں گی نہایت پاکیزہ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی صرف ایمان لانا کافی نہیں، اس کے ساتھ عمل صالح بھی درکار ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، مختلف قسم کی نہریں ہیں، 4 قسم کی نہروں کا ذکر قرآن میں مختلف مقامات پر آتا ہے، جن میں ایک دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر اور پانی کی نہر۔ تو نہ ماننے والوں کا انجام بھی بتا دیا گیا اور ماننے والوں کا انجام بھی بتا دیا گیا۔ جنت کو دیکھ کر پہلا کمنٹ کیا کیا؟ ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ تو وہی چیزیں ہیں جو ہمیں پہلے دی گئی تھی، یعنی ان کا ٹیسٹ انہیں پہلے سے ڈیولپڈ ہوگا، کوئی اس طرح کی چیز انہیں نہیں دی جائے گی کہ جس سے دیکھ کے وہ ڈر جائے، اور اس کی تہ میں کوئی انسان نہیں جا سکتا، کیونکہ جنت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے صرف نام ان سے ملتے جلتے ہوں، یا کلر یا شیپ یا ملتا جلتا ہو، لیکن ان کی جو ٹیسٹ ہے وہ مختلف ہوں گے۔ جیسے قرآن میں ذکر آتا ہے کہ جنت میں کھجور، انجیر، زیتون اور بیر وغیرہ ملیں گے۔ تو جنت تو وہ جگہ ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی ذہن نے اس کا گمان ہی کیا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان میں بیویاں ہوں گی نہایت پاکیزہ۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے وعدہ کر لیا کہ بے شک میں نہیں ضائع کروں گا ان کا عمل، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت۔ تو ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاکیزہ۔ پاکیزہ سے مراد جسمانی اعتبار سے بھی پاکیزگی ہے اور باطنی پاکیزگی بھی۔ جسمانی پاکیزگی کیا ہوگی جنت میں کہ کسی قسم کی گندگی نہیں ہوگی، جیسے جتنا مرضی ہم طہارت حاصل کر لیں، لیکن جیسے کان میں، ناک میں گندگی ہوتی ہے تو جنتی عورت ان سب قسم کی گندگیوں سے پاک ہوگی۔ اور دوسرا باطنی پاکیزگی یعنی اخلاق اور دل صاف ہوں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ہمیشگی کی جنت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب جنتیوں کو جنت اور دوزخیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر ایک مینڈا لایا جائے گا جسے ذبح کر دیا جائے گا، سب سمجھ جائیں گے کہ یہ مینڈا موت ہے، اور پھر اعلان کر دیا جائے گا کہ جنتی ہمیشہ کے لیے جنت میں اور جہنمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی اس بات کو سن کر اتنا خوش ہوں گے کہ اگر خوشی سے مر جانا ممکن ہوتا تو مر جاتے، اور جہنمی اس بات کو سن کر اتنا غمگین ہوں گے کہ اگر غم سے مر جانا ممکن ہوتا تو وہ مر جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جنت کو ہمارا مقدر کر دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔